آپ خود بھی برطانیہ میں موجود ہیں. یہاں پر ایک لوکل الیکشنز تھے لیکن اس نے نیشنل لیول کے اثرات جو ہیں وہ چھوڑے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں فار رائٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کی اس لوکل الیکشن میں جیت ہوئی ہے اور لیبر جس کی نیشنل گورنمنٹ ہے اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اپنی پاپولیرٹی بھی لیبر نے بہت جلد ہی 2 سال میں ہی کھو دی ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا فنامنا ہے جو کہ آپ نے یورپ میں بھی دیکھا اور پچھلے سال سے یہ فرانس میں یورپ میں یہ جو ہے فار رائٹ پارٹیوں کا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا فنامنا ہے جس میں جو اسٹیبلشڈ پارٹیز تھیں ان کو اب پاپولیرٹی نہیں مل رہی، اور بلکہ اسمالر ریجنل پارٹیز کو جو 1 اور 2 یا فیو ایشوز کی پارٹیز ہیں ان کو مل رہی ہے پاپولیرٹی. اور یہی فنامنا آپ نے ابھی یورپ اس کے یو کے الیکشنز میں دیکھا، ویلز میں اور اسکاٹ لینڈ میں، کہ جو اسٹیبلشڈ پارٹی تھیں اسپیشلی لیبر جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے اور مین اپوزیشن جو کنزرویٹو پارٹی ہے، دونوں کو نقصانات ہوئے ہیں. اور اس حد تک ہوئے ہیں کہ 1400 سے زیادہ کاؤنسلرز جو ہیں وہ لیبر کے ہار چکے ہیں اپنی سیٹیں. اور ان کو اسکاٹ لینڈ میں اور ویلز میں بھی جو ہے وہ کافی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ ایک ایسا فنامنا ہے جو یونیک نہیں ہے. اٹس پارٹ آف دی یورپین ٹرانسفارمیشن فرام دا اولڈ پاپولر پارٹیز ٹو نیو ریجنل پارٹیز یا فیو ایشوز پارٹی. جیسے گرین پارٹی ہے، اس کا تو ایجنڈا ہی صرف یہ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن، باقی انہوں نے چیزوں کو اپنایا ہوا ہے بٹ مین ایجنڈا تو ان کا انوائرمنٹ ہے. تو ان کو یہ ووٹ اس لیے ملے ہیں کہ جو لیبر کے سپورٹرز تھے وہ کنزرویٹیوز کو تو نہیں دینا چاہتے تھے ووٹس، کیونکہ وہ اپوزٹ پارٹی ہے، اس کا پلیٹ فارم ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے وہ ووٹ جو ہے وہ یا تو لبرل ڈیموکریٹس کو دیا یا پھر گرینز کو دیا. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے لیبر پارٹی کے اوپر. اور آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت خریدنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، کیونکہ اس وقت لیبر کے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جیسے پہلے تھا. جب لز ٹرس کے اوپر یہ کنزرویٹو پارٹی میں یہ مومنٹ آیا تھا تو فوراً جو تھے وہ بورس جانسن تیار تھے ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے. فی الحال لیبر پارٹی میں کوئی ایسا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو کہ امیڈیٹلی کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ میں اپنا پرائم منسٹر کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں اور ان کو پاپولیرٹی مل جائے. تو سپٹمبر تک شاید ان کو ٹائم ملا ہے جس میں وہ یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں، خواہ وہ اس وقت موجودہ ایم پیز میں ہو یا اس کو کسی کو بائی الیکشن لڑا کے اس کو واپس اس کو دوبارہ اس آدمی کو اس لیبر کے پاپولر لیڈر کو کہتے ہیں کہ برمنگھم کے میئر کا بہت بڑا اینڈی برنم کا بہت بڑا نام ہے، جی ہاں، مانچسٹر کے. تو وہ سپٹمبر تک ان کے پاس ٹائم ہے. اگر وہ اپنی پالیسیز چینج کر دیتے ہیں، بیسیکلی چیز وہی ہے کہ عام آدمی یہ فیل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اس کی پاکٹ پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑا ہے. لیکن یہ ایک ایسا سمجھ لیجیے کیچ 22 ہے کہ اگر آپ مراعات دیتے ہیں تو پھر آپ ٹیکسیشن سے پیسہ لائیں گے، اور اگر آپ ٹیکسز کو نہیں بڑھاتے ہیں تو آپ مراعات نہیں دے سکیں گے. اور ایران کی جنگ کے بعد تو یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی پارٹی یہ کہہ سکے کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح، بہت شکریہ. آپ نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا اور خاص طور پر یو ایس ایران کی جنگ اور اس میں امریکی صدر کا یہ چین کا اہم دورہ، اس کے اوپر آپ جس صورتحال ہے اس کو اینالائز کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یقیناً 1400 سے زائد لیبر نے اپنے جو کاؤنسلرز ہیں ان کا نقصان اٹھایا ہے، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سارا جو نقصان ہے وہ کسی کی فتح بن کر سامنے آیا ہے. ریفارم یو کے 1400 سے زائد سیٹیں جیتنے میں تو کامیاب ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں اس حوالے سے خوف و ہراس بھی ہے، اپنے جو کنسرنز ہیں وہ بھی ہیں. کیا کہنا ہے؟ اسی کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاؤں گی. I think he hasn't made the progress that he said he'd deliver whilst campaigning in 2024, and I think this has left people feeling frustrated. And of course the Tories aren't doing great either, and I guess people have to look for other avenues in the political landscape
reform has come up as well. They're promising big things. Not sure how much I agree with in many instances, but I think people just want a different viewpoint, different outlook, and different execution, I guess. I'm horrified that Nigel Farage is making gains. I don't think he's a politician. I think he's a businessman who's there to line his own pockets, like a lot of them, not just him. And I'm not really into politics, but it's just horrified me that he's gaining so much. Pretty scary. I think it's not wholly unsurprising based on how everything has been going in the last kind of 6 to 9 months. But I would have hoped that Labour would have been able to hold out a little bit further. But I think this is just the way things are going, not just in the UK, but like across Europe and obviously in the US as well. So I just only hope that by the time the next general election comes around, we can turn it back to a non-reform element. It's kind of terrifying. I mean, I'm not like, it's just scary. Like, I'm just so aware of reforms and like ideas against like a lot of things I believe in, essentially. Like, I know the Starmer allies are pushing hard to keep him in power, and I agree somewhat, just for stability. Stability is always better for the economy and, business, but I think there's too much going on for Starmer to have a strong hold on his seat at the moment. He's actually our local MP and he's never done anything for us. He's a bit of a wimp, to say the least. He just seems, he's got no backbone, and that's what this country is, someone with a backbone. Yeah, I mean, I think even if they hadn't won a load of seats, I think he was in trouble. I think he's handled things really poorly in the last 6 months, and maybe particularly in the last couple of months with everything that's happened. So I would be very surprised if he holds out until the next general.